سے لے کر کے مذہب تک بڑی گہری نظر دی. اس میں آخری عمر میں بائبل کے تجزیے پر بھی آ رہا ہے. میں یہ دیکھوں کہ اس میں مسیح کے اخبار ہوتے ہیں جو صحت ہے اور درد طرح سے پہنچتے درد مر گیا. مرتے وقت اس نے وصیت کی کہ میری قبر کے کچرے کے اوپر یہ نہ لکھا جائے کہ میں امریکہ کا کس طرح قبر تھا. لہٰذا اس کی قبر کے لوگ کہ کچرے کے اوپر جانتے ہیں کیا لکھا ہے was very Thomas Jefferson, father of the University of Virginia. Here was very Thomas Jefferson, father of the University of Virginia. یہاں مذکور ہے تھامس جیفرسن جو یونیورسٹی آف ورجینیا کا والد تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی دعا کو دعوانا آپ نے جو مان طریقہ کیا ہے تو معمولی اعتبار سے بیماری میں کوئی تعلق کیسے ہو اب جب مولانا محمد ابراہیم محمود رحمانی صاحب کا ابو الاسلام اسد صاحب سے اور میں مولانا محمد ابراہیم صاحب سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات کا اظہار کریں. وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد. بدر يعني بدر الدليل من خدمة الثاني للأعزاء ڈاکٹر شریف فارانی صاحب علم و فضل و کمال مولانا جلال الدین صاحب قاسمی موجودین شہر مکاتب علم اور میرے عزیز بھائی تو شمار کہ ہم نے ابھی مولانا جلال الدین صاحب قاسمی جامع کاتبوں سے جو تقریر اور جو خطاب سنا وہ ایک انفرادی تقریر ایک انفرادی خطاب اور اپنی نوعیت کی ایک بڑی اچھی پرنفس اور ذرائع سے آراستہ اور پیراستہ تقریر. آج کے دور میں جب کہ تقریر فن سے زیادہ پیشہ بن چکی ہے, مولانا جلال الدین قاسمی جیسے افراد کی تقریر یہ بتلاتی ہے کہ ابھی بھی اس روئے زمین سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے فضل و کمال سے اور اپنی خاص صفت علم سے متصل فرمایا. دعا ہے اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکت عطا کرے. فن تقریر و کتابت کے ماہرین کا ایک مقولہ ہے اور مولانا جلال الدین قاسمی میری تعریف کریں گے. یہ تقریر بڑی بہترین تقریر ہوا کرتی ہے کہ جس سے سننے والوں کو کوئی پیغام ملے اور سننے والے اپنے دل کے اندر کوئی عزم کوئی بیداری اور کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ نکل جائے. وہ تقریر جو مقدس کی باغائی کا اور سامعین کے کانوں کی عیاشی کا ذریعہ ہو, وہ تقریر ایک تقریر تو ہو سکتی ہے مگر وہ کوئی پیغام کوئی فکر اقتدار نہیں ہو سکتا. مولانا جلال الدین قاسمی کی تقریر در حقیقت ایک پیغام ہے
اور یہ احساس کی بیداری کا ایک عمل تھا جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا. انہوں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہمارے اکابرین علماء محدثین فقہاء اور اہل علم و دانش نے علم کے حصول کے لیے جو قربانیاں، جو جانشانیاں، جو جگرکاری اور انتہائی مشقتوں اور محنتوں کے مرحلوں سے اپنے آپ کو گزارنا، یہ چیزیں جو انہوں نے اختیار کی اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور فضل و کمال کی اس بلندی پر پہنچایا کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء، ہمارے مصنفین، مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں یورپ کی یونیورسٹیز میں نصاب تعلیم میں داخل کی گئی اور سمجھ کر پڑھائی گئی. وہ اکابرین کی محنت اور جانشانی کا مزاج، ان کے جیسا محنت کا جذبہ، علم کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو. ہم اور آپ علم کے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو محنت اور مشقت کے مرحلوں کو گزارنے کے لیے تیار ہیں. عرض میں بلند آؤ، سوچ جگر آؤ، عرض میں بلند آؤ، سوچ جگر آؤ، شمشیر فدر والی بازو فدر آؤ. بات کی تلوار چاہتے ہو تو اس کو اٹھانے کا بازو پیدا کرو، وہ سوچ جگر پیدا کرو، وہ علم کے لیے اپنے آپ کو شمع کی طرح بلانے اور اپنے آپ کو جلانے کا مزاج پیدا کرو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء مفاتیح فی الارض، کہ علماء زمین کے اوپر اللہ کے چراغ ہیں، مفاتیح فی الارض. اور حضور علیہ السلام نے ایک زبردست اشارہ اس نبی شریف میں اس طرح کیا کہ جس طریقے سے چراغ اپنے آپ کو جلا کر دوسروں کو روشنی پہنچاتا ہے، اہل علم کا بھی یہ مشغلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مشقتوں کے مرحلے سے گزار کر علم کا، بصیرت کا، وراثت کا نور دوسرے انسانوں تک پہنچاتے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لیجیے، امام محمد بن حسن شہرازی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات یاد کر لیجیے کہ کسی نے کہا حضرت آپ راتوں کو سویا نہیں کرتے، آرام نہیں کرتے، آپ آرام بھی کیا کیجیے. تو میں نے کہا تھا کہ لوگ اس اعتماد میں آرام کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوگا تو امام محمد سے پوچھ لیں گے، اگر محمد بھی سو جائے گا تو لوگ اس سے جانے دیجیے. علم کے لیے وہ قربانی کا جذبہ، مگر آج علم کے ساتھ جو بے اعتنائی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوگی، علم کی طرف سے جو بے رغبتی پیدا ہوگی، علم کی دنیا میں جو آسائش اور آسانی کی راہیں آج ہموار ہوتی تھی، ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دیکھ کر تو وہی کہنا پڑتا ہے جو حکیم مشہور نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں ہوگا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا، اپنی زندگی کی شب تاریخ سحر کر نہ سکا. ایک طرف ہمارے علماء کی قربانیاں اور دوسری طرف ہماری تناسانیاں. حضرت مولانا کا یہ پیغام ہے کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو تیار کریں، عمل کے لیے تیار کریں، آگے بڑھنے کے لیے تیار کریں، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور یہ احساس رکھیں کہ اولوالازمان و دانشمند جب کرنے کے آتے ہیں دریا پاٹتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں، دریا پاٹتے ہیں کوہ سے دریا بہاتے ہیں. مولانا نے علم نافی اور علم غیر نافی کی جو تقسیم بیان کی، وہ تقسیم ایک لحاظ سے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا محترم کے مدت مطالعہ اور ان کی نسبت نظر کا وہ ایک دلیل ہے کہ انہوں نے علم کی وہ دو قسمیں جو آج تک بیان ہوتی آ رہی ہیں اسے حدیث کے استدلال کر کے اور حدیث کی روشنی میں دو تقسیموں میں ہمارے سامنے پیش کیا، علم نافع، علم غیر نافع. میں چاہتا تھا کہ اور سمجھ رہا تھا کہ مولانا بیان کر دیں گے، مگر مولانا نے اس طرف اشارہ نہیں کیا، اس لیے میں اس طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ علم نافع اور غیر نافع کی جو تقسیم مولانا نے بیان کی ہے وہ انتہائی صحیح ہے. احادیث سے جو استدلال کیا وہ بھی انتہائی درست ہے. مگر ایک بات مسلمانوں کے ذہن میں ہمیشہ باقی رہنی چاہیے کہ دنیا کا کوئی سا علم ہو، دنیا کا کوئی سا فن ہو، دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، اگر اس کے ساتھ پروردگار عالم کا نام مضبوط اور متصل نہ ہو تو وہ علم، وہ فن، وہ چیز بیکار ہے.
دنیا کا کوئی علم آپ حاصل کریں، وہ علم نافع کی تعریف میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، آپ اس کے سب کے بدل اس بات کے اوپر ضرور نگاہ کیجیے کہ اس کا رابطہ اللہ کے نام سے جڑا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی یاد کیجیے جو غار حرا کی تاریخیوں میں 600 برس کے آسمانی وحی کے انتقال کے بعد نازل کی گئی، اور فرشتے ربی نے آگے کیا کہا؟ پروردگار عالم کا حکم نازل کرتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو ایسے پڑھی ہوئی پڑھا، اعوذ بک انا بقاری میں پڑھا ورنی ہوں۔ پھر جو واقعہ سے شاید بہت اختصار سے اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد قرآن مجید کی چند آیتیں فرشتے نے پڑھ کر سنائی۔ کیا کہا گیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اشارہ کیا اقرأ پڑھیے، تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا، علم کی اہمیت کی طرف، اور یہ قرآن مجید کا زبردست معجزہ ہے۔ قرآن مجید کے علم کے اوپر زور دینے کی زبردست دلیل ہے کہ 600 برس کے آسمانی وحی کے ارتقاء کے بعد جب پہلی مرتبہ وحی نازل کی گئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ شراب مت پینا، بدکاری مت کرنا، اور یہ مت کرنا اور وہ کرنا، بلکہ کہا گیا علم حاصل کرو، یہ علم تم کو برائیوں سے دور اور نیکیوں سے قریب کرے گا۔ اس میں کہا گیا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ، تمہارے علم کے ساتھ پروردگار کا نام جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آئیے کہ میرے حق میں نمائے کہ حالت تعلیم نے کہا نا وہ علم جو اللہ کا راستہ نہ دکھائے، اللہ کی طرف نہ لے جائے، جو برائیوں کی طرف لے جائے، جو اچھائیوں اور نیکیوں سے دور کر دے، وہ جہالت ہے۔ آئیے کہ میرے حق میں نمائے جہالت ہے۔ بہرحال میں اس موقع پر دل خوشی کا اظہار کروں گا اور مولانا محترم کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارکباد پیش کروں گا۔ حج کا یہ زمانہ جب کہ مقدمین کی تصویریں دلکش ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی وابائی کے ذریعہ سے ہوا کرتی ہیں، اور جگر مراد آبادی کا ایک بہت پیارا شعر سنا دو۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا ہماری کا ہر ایک ارشاد سجا تقریر بہت دلچسپ مگر سننے کا اچھا تھا، بائیس کا ہر ایک ارشاد سجا تقریر بہت دلچسپ مگر یہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پہ نتیجہ نہیں۔ اس زمانے میں مولانا محترم جیسے لوگوں کا ہمارے سامنے آنا اور اس انداز کا فکر انگیز ادا کرنا قابل مبارکباد ہے، اور آج کی یہ تقریب جس میں اتنے اہل دانش جمع ہے، اور مقصد صدارت سے ہمارے ڈاکٹر سعید فارانی صاحب جلوہ افروز ہیں، جن کو دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں کیوں کسی شاعر کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ لوگ ظلمت کی جبی سے ایک تارا رہ گیا، لوگ ظلمت کی جبی سے ایک تارا رہ گیا، آخری شب ایک دریچے میں اجالا رہ گیا۔ آج کے زمانے میں ڈاکٹر سعید فارانی صاحب جیسے لوگوں کا دم قدم بسا غنیمت ہے۔ سر مولانا جلال الدین قاسمی صاحب نے تشریف فرما ہے، صوفی الدین صاحب نے، قاضی مختار صاحب اور اساتذین علم معلمین شہر کا مجمع ہے، منتخب مجمع ہے۔ ایسی مجلس شاد و نادر دیکھنے میں آتی ہے، اور ایسا فکر انگیز خطاب شاد و نادر کرنے میں ملتا ہے۔ میں ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا، اور ان کے رفقا کو جنہوں نے اتنی پیاری مجلس سجائی، اور ڈاکٹر اشفاق انجم کے نظر بھی ایک شیئر کروں گا۔ جگر مراد آبادی نے کہا تھا راہ سب کچھ لٹا کے راہ محبت میں میرے دل جو خوش ہیں جیسے دور کے کونین پاتے۔ اشفاق انجم کی دیواریں